اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر اس کے پورے بال کھول چکا تھا۔ جی تو چاہا کہ بالوں کے سائے میں کھو جاؤں۔ اس سے پہلے کہ رباب پیچھے ہٹتی وہ دونوں بازوں سے پکڑ کر اپنے پیٹ کے ساتھ اس کی کمر لگا چکا تھا اور آئینے میں اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر کے دیکھنے لگا۔ واہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیوی اپنی بہن سے زیادہ حسین نکلے گی۔ اف تمہارے بال، مائی گاڈ۔ وہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپانے لگا تھا۔ رباب کی تو جیسے جان نکلی تھی۔ دونوں بازو شاذل کے مضبوط ہاتھ میں تھے اور ہاتھ اس کے پیٹ تک پہنچ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ نکیلا چاقو نکالتی کچھ بے بس ہوئی تھی اور اس نے اپنا آپ چھڑانا چاہا تھا۔ کہنے لگی، چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہا ہوں؟ تمہیں نہیں پتا اسے رومانس کہتے ہیں بیبی؟ اتنی کڑوی کسیلی بیوی کو کچھ میٹھا بھی تو کرنا ہے۔ ایسے کیسے زندگی گزرے گی؟ دیکھو، رات والا صبر روز روز نہیں دکھاؤں گا۔ تمہارے بال، اوف مائی گاڈ، پاگل کر رہے ہیں مجھے۔ وہ واقعی بے خودی میں جا چکا تھا اور اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ دل کی بے اختیاریاں رباب کی بھی بڑھنے لگی تھی۔ پتھر کی تو تھی نہیں، لیکن دونوں بازو ابھی تک شاذل کی گرفت میں تھے۔ شاذل نے جیسے ہی اس کے ہاتھ چھوڑے اسے گود میں لے لیا اور پھر بڑے آرام سے بیڈ پر لٹا دیا، لیکن جیسے ہی خود اس کے اوپر لیٹنے لگا تب تک بڑی چالاکی سے وہ چاقو نکال چکی تھی، بنا شاذل کو یہ پتہ لگائے کہ اس نے پیٹ پر بیلٹ باندھ رکھی ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر وہ چھمبے میں آیا تو کہنے لگا، یہ کیا چیز ہے تمہارے ہاتھ میں؟ یہ کہاں سے نکالتی ہو تم؟ وہ کہنے لگی، کہیں سے بھی نکالتی ہوں، مجھ سے دور رہو۔ میں نے ایک دفعہ کہا نا کہ مجھ سے دور رہو۔ اس بار تو شاذل جی بھر کر سے چپا تھا اور اس کا سارا اس کو بدمزہ کر چکی تھی۔ کہنے لگا، کیا مصیبت ہے؟ ایک بار تو تم نے زبردستی میرے آفس میں آ کر ضد کر کے مجھے اس بات پر راضی کیا کہ میں تم سے شادی کروں، اور اب تمہاری ضد پر میں نے تم سے شادی بھی کی تو اب نخرے کیا دکھا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں نے آپ سے شادی اس لیے نہیں کی کہ آپ میرے قریب میرے ساتھ بھی وہی کچھ کریں گے جو آپ نے میری بہن کے ساتھ کیا۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے سچ بتائیں، کیا کیا تھا آپ نے میری آپی کے ساتھ، اور کیوں ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا تاکہ آپ کی سچائی نہ کھل جائے؟ میں آپ کے منہ سے سچ سننا چاہتی ہوں۔ اگر آپ نے میری آپی کو مارا ہے تو میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں، آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دوں گی۔ یہ سن کر تو وہ جذبات میں آ کر سب کچھ بول پڑی تھی، اور جب چپ چاپ شاذل اس کی بات سنتا رہا، پھر کہنے لگا، اوہ اچھا، تو یہ جاننا ہے تمہیں میں نے پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہونے دیا؟ جانے من تو تمہیں میں لفظوں سے نہیں بتاؤں گا۔ اگر زیادہ ہی شوق ہے تو یہ جاننے کا کہ تمہاری بہن کیسے مری تو بنا چاقو کے آؤ میری باہوں میں، پھر عمل کر کے دکھاتا ہوں تمہیں۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ چکا تھا اور ایک چھوٹا سا ریکارڈر بھی اس کی بیلٹ میں موجود تھا جو رباب نے پہن رکھی تھی، تاکہ جب بھی وہ جذبات میں آ کر سچائی کا اعتراف کرے تو وہ ریکارڈ ہو جائے، تاکہ اس کے پاس سب ثبوت موجود ہوں۔ وہ صرف ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے آئی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ شاذل ابھی تک یہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ وہ چاقو چھپاتی کہاں ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، ابھی وہ اس لڑکی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے عافیت اسی میں سمجھی کہ کمرے سے باہر ہی چلا جائے۔ وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا، لیکن دماغ میں ایک ہی سوال تھا، رباب کے بارے میں سوچے جا رہا تھا، اور اسے امید نہیں تھی کہ یہ 16-17 سالہ لڑکی 11ویں 12ویں جماعت کی طالبہ اس کی عقل کو دم کر کے رکھ دے گی۔ ابھی تک اس لڑکی نے اسے کچھ بھی کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اتنا تو وہ جان چکا تھا کہ وہ تیز دھار والا نوکیلا چاقو اس کے بے حد کہیں قریب ہے جو چھٹ سے نکال لیتی ہے۔ رات کے وہ ولیمے کا فنکشن تھا اور ایک ہال میں کیا کیا گیا تھا، کافی مہمان بھی آئے تھے، اور آج رباب گرے اور سلور میکسی میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ کچھ پال تو شاذل اسے بس دیکھتے ہی رہ گیا، لیکن رباب کو اس کی ورفتگی بھری نظروں سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی ہی بہن کے قاتل کے ساتھ وقت گزارنا، ایک کمرے میں رہنا، لیکن وہ خود پر جبر کر رہی تھی۔ بس ایک بار شاذل کے منہ سے سچائی نکلتی اور وہ اسے پولیس کے حوالے کر دیتی، اسے سزا دلوانا چاہتی تھی، بس یہی اس کا مقصد تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا، وہ جانتا تھا کہ ولیمے کی رات بھی اسے اپنے پاس نہیں آنے دے گی، اس لیے اس نے اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ رات کافی دیر تک وہ جاگتی رہی، نیند تو شاذل کو بھی نہیں آ رہی تھی، دل چین نہیں لینے دے رہا تھا، جذبات تنگ کر رہے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ جیسے ہی رباب گہری نیند سوئے تو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اس نے وہ چاقو چھپا کے کہاں رکھا ہے جو اس کے اور رباب کے بیچ میں ایک کڑی دیوار بن چکا ہے۔ پہلے تو اس چاقو کو اس سے دور کرے، ایسی جگہ چھپائے جہاں وہ ڈھونڈ ہی نہ سکے، پھر اس لڑکی کا دماغ درست کرے جو اسے پچھلی 2 راتوں سے تڑپائے جا رہی ہے۔ اسے لگا کہ رباب شاید سو چکی ہے اور آدھی سے زیادہ نیند میں رباب جا چکی تھی، لیکن اس کی نیند اتنی بھی پکی نہیں تھی کہ وہ خبر گھوڑے گدھے بیچ کر سوتے۔ ذرا سی آہٹ پر اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ بڑی آہستگی سے شاذل اپنے صوفے سے اٹھا اور اس کے پاس آ گیا، اور اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ بڑے ہی دھیرے سے اس نے اپنا ہاتھ اس کے تکیے کے نیچے رکھا تھا
रखा था और धीरे धीरे तकिए के नीचे अपना हाथ फैला रहा था। शायद चाकू उसने तकिए के नीचे छुपा रखा है, लेकिन तकिए के नीचे कुछ नहीं था। फिर भी वो खड़ा हो गया, सोचने लगा जब तकिए के नीचे नहीं है तो फिर कहाँ है, क्योंकि 2 बार जब भी रबाब ने उस पर हमला किया था तो वो बेड पर लेटी थी, क्योंकि ड्रेसिंग के सामने जब वो खड़ा था तो वो बिल्कुल बेबस थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसे तो यही लगा था कि उसने सोने से पहले चाकू तकिए के नीचे छुपाया होगा, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं था, दोनों हाथ खाली थे। तो फिर उसने तकिया कहाँ छुपा कर रखा था। अब वो ये सोच रहा था कि क्या उसने, लेकिन तभी चेहरे पर नज़र पड़ी जहाँ बालों की आवारा लटे उसके चेहरे को चूम रही थी। दिल में बड़ी बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश उठी थी कि हक तो मेरा है और ऐश उस आवारा लटे कर रही हैं। वो बिल्कुल उसके बराबर में बैठ गया था और अपनी शहादत की उंगली उसके लटों पर बड़ी आहिस्तगी से पीछे किया था और उसका मन मोहना रूप देखने लगा और उसकी नाजुक पंखड़ी जैसे लबों को देखकर तो दिल बुरी तरह से मचला था। यकीनन उसके करीब जाना तो फिर से उस तेज धार वाले चाकू को निकाल देती, लेकिन निकालती तो अपने हाथों से। हाँ, अगर उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ लेता था तो यकीनन ये उसकी कोशिश को नाकाम कर सकता था। इसलिए सबसे पहले उसके दोनों हाथों को उंगलियों में अपने हाथों की उंगलियों में फंसाकर बेड से बुरी तरह से लगा चुका था और इसी असना में रुबाब की आंख खुल गई थी। खुद को बेबस देखकर शाजल की आंखों में वरफ्तगी से देखकर बुरी तरह से डरी थी। कहने लगी, छोड़ो मुझे। वो कहने लगा, नहीं, बहुत पागल कर दिया है तुमने मुझे। वो कहने लगी, शाजल मेरे हाथ छोड़ो प्लीज़। लेकिन उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ उसके होंठों की तरफ थी और दिल बेइख्तियार जज्बे को उसने बिल्कुल नहीं रोका था और उसके चेहरे पर झुक चुका था और अपने होंठों को सैराब कर रहा था, लेकिन बड़ी मोहब्बत से, बिल्कुल भी जुनून नहीं था। रुबाब बार बार अपना चेहरा पीछे कर रिझ रही थी, कभी दाएं कभी बाएं, उस कोशिश को नाकाम कर रही थी, लेकिन वो अपना इतना हक उस पर जता चुका था, उसे बता चुका था कि उसके होंठों पर सिर्फ उसी का हक है। रुबाब की आंखों से आंसू गिर रहे थे नफरत से। वो उसे देख रही थी, लेकिन सिर्फ मोहब्बत कर रहा था। आधा घंटा वो सिर्फ अपने होंठों की तिश्नगी मिटाता रहा और फिर उसे छोड़ दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो पागल लड़की ये सब कर सकती है। अपने पेट से इसने कमीज हटाई थी, बंधी हुई बेल्ट से चाकू निकाला और कहने लगी, तुम होते कौन हो मेरे साथ ये करने वाले? आई हेट यू। बड़े बड़े गुस्से से ये कहकर उसने चाकू से अपने होंठों पर कट लगाकर उन्हें जख्मी कर दिया और उसकी दीवानी को और पागलपन को देखकर शाजल के होश उठकर रह गए थे। उसके होंठों से होंठ बह रहा था। कहने लगा, रबाब ये क्या किया तुमने? लेकिन वही चाकू उसके करीब कर चुकी थी। कहने लगी, पीछे हट जाओ, नफरत करती हूँ मैं तुमसे और तुम मुझे ज़बरदस्ती छुओगे और मुझ पर अब हक जमाओगे तो मैं अपना यही हशर करूँगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गुस्से से पागल हो चुकी है। बहुत अफसोस हुआ था, उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये लड़की ये क्या कर गुजरेगी, अपने आप को नुकसान पहुँचा जाएगी। वो कहने लगा, नहीं करता कुछ भी तुम्हारे साथ। शाजल ने अपने दोनों दांत पींच कर अपने गुस्से को काबू करते हुए कहने लगा, छोड़ो इस चाकू को अपने हाथ से। मुझे नहीं पता था कि तुम पागलपन में ये कर गुजरोगी। बुरी तरह से वो परेशान हुआ था। टप टप उसके होंठों से खून बह रहा था। अब वो अपना आप दुपट्टा अपने होंठों पर रख चुकी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। पहली बार शाजल को उस लड़की पर तरस आया था जो जानबूझकर अपने आप को अजियत दे रही थी। कहने लगा, रबाब जो तुम कर रही हो तुम ठीक नहीं कर रही। मेरे बारे में शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो चुकी है। जैसे तुम्हें लगता है मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ। लेकिन तुम्हारी बहन को क्या हुआ था, वो कैसे मर गई, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इसलिए खुदा के लिए खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। वो कहने लगा, आप मेरे करीब आएंगे तो मैं अपने साथ यही करूँगी, अपने आप को काट कर रख दूँगी, ज़ख्मी कर दूँगी और अपने होंठों का जो हशर कर चुकी हूँ। शाजन ने उसे बड़े गुस्से से देखा था और कहने लगा, नहीं आता तुम्हारे पास, बस खुश रहो तुम। वो कहने लगी, आके बता क्यों नहीं देते कि क्या किया है आपने मेरी बहन के साथ? वो कहने लगा कि ये भी नहीं बताऊंगा कि तुमसे जो होता है कर लो। और ये जो चाकू तुमने पकड़ रखा है ना, जिसके बलबूते पर तुम ये हरकतें कर रही हो, बहुत जल्दी तुम्हें नज़र नहीं आएगा। मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें खुद को नुकसान उठाते हुए नहीं देख सकता। तुम खुद ये जबर करोगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। बहुत प्यार से समझा रहा हूँ तुम्हें, मेरी बात को समझ जाओ। तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ नहीं वो भूल जाओ ये सब। अगर तुमने इस मकसद के लिए मुझसे शादी की है तो तुम अपनी बहन की सच्चाई जान जाओगी। तो ये तुम्हारी भूल है, ये तुमने बहुत बड़ी हमाकत की है। तुम सोच भी नहीं सकती, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मेरे मुंह से कभी भी तुम सच उगलवा नहीं सकती।
ایک لفظ بھی نہیں نکلے گا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے جا کر صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ کبھی بھی اپنے ہونٹوں پر دوپٹہ دبا کر ہونٹ بند ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ شاذل کے لیے یہ ایک بڑی انوکھی بات تھی کہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ پاگل پن کی اس حد تک بھی ہم یہ بیوقوف لڑکی جا سکتی ہے جسے بس سچ سننا تھا۔ وہ اسے مجرم سمجھ رہی تھی جو کہ بالکل بے قصور تھا۔ جس طرح سے آج رباب نے خود کو نقصان پہنچایا تھا، سچ مچ میں شاذل ڈر چکا تھا اور ہر حال میں اس نے اس چاقو کو اس سے دور رکھنا تھا۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے جسم پر ہی کچھ ایسا باندھ رکھا ہے جہاں وہ اس چاقو کو چھپا رہی تھی۔ یہ بات بھی نقصان دہ تھی۔ جس قدر وہ تیز دھار والا چاقو تھا کبھی بھی اس کے پیٹ پہ لگ سکتا ہے۔ شاذل کی بات نے رباب کو بھی پریشان کیا تھا اور وہ اسے صاف کہہ چکا تھا کہ سچ نہیں بتائے گا۔ وہ اس کا آنے کا مقصد جان چکا تھا اور اسے ہر صورت سچ جاننا تھا۔ اگلے روز شاذل نے رباب سے بات تک نہیں کی تھی، بلکہ 3-4 دن تک تو اس نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا تھا ایک بار، دودھ کا گلاس لے کر اس نے ساتھ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ کہنے لگا امی نے دیا ہے۔ رباب کہنے لگی میں نہیں پیتی دودھ۔ وہ کہنے لگا نہیں پینا تو پھینک دو، لیکن جا کر میری ماں کو انکار کر دو، جنہیں تمہیں صحت کا بڑا خیال رہتا ہے۔ اور اس کے زخمی ہونٹ دیکھ کر جب شاذل کی والدہ نے رباب سے وجہ پوچھی تو اس نے کوئی جواب بھی نہیں دیا تھا، صرف شاذل کو دیکھنے لگی۔ اور اس کی والدہ نے سمجھا کہ شاید یہ شاذل کی حرکت ہے۔ وہ اپنی ماں سے کیا کہتا کہ اس بیوقوف لڑکی نے یہ خود ہی اپنے ساتھ کیا تھا۔ اپنی ماں کی ڈانٹ پھٹکار سن کر اس نے کچھ نہیں کہا تھا، رباب پر کوئی بھی الزام نہیں لگایا تھا، جب چپ چاپ ڈانٹ سن کر بات کو ختم کر دیا تھا۔ اور اب جب رباب نے دودھ کے گلاس کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا تب شاذل نے کہا دیکھو رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے، تم نے پینا ہے پیو ورنہ امی کو جا کر واپس کر دو۔ جتنا خیال فرحانہ بیگم رباب کا رکھ رہی تھی اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ جا کر ان کو انکار کر دے، دودھ کا گلاس انہیں واپس کر دے، اس لیے چپ چاپ گھونٹ گھونٹ پیتی رہی۔ جتنے گھونٹ زخمی ہو چکے تھے ٹھیک سے کھانا تو کھایا نہیں گیا تھا، اس لیے دودھ ہی پی گئی۔ پھر وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ شاذل کو پتا تھا کہ اس سے کھانا نہیں کھایا جا رہا، اس لیے اپنی ماں کا نام لے کر اس نے جان بوجھ کر دودھ سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اپنی ماں کا ڈراوا دے گا تو وہ دودھ پی لے گی، اور یہی ہوا تھا۔ دودھ پیتے ہی رباب گہری نیند سو چکی تھی، کیونکہ شاذل نے دودھ میں نیند کی گولیاں ڈالی تھی تاکہ اس خطرناک چاقو کو رباب سے الگ کر سکے۔ پھر اس نے یہی کیا تھا۔ وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ جب اس کے قریب آیا تو اس کی قمیض کو اوپر کیا تو پیٹ پر ایک چوڑی سی بیلٹ بندھی ہوئی تھی جس پر وہ چاقو بڑی احتیاط سے رکھا گیا تھا، اور اس نے چاقو نکالا اور اس کا پلاسٹک کا کور بھی دیکھا۔ کور کے ساتھ وہ بالکل سیف تھی، وہ چاقو اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ساتھ میں اس کی نظر ایک ریکارڈر پر پڑی۔ ریکارڈر کو جب اس نے آن کیا تو اس کے اور شاذل کے بیچ جو بھی بات چیت ہوتی تھی وہ سب اس میں ریکارڈ تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کے خلاف یہاں ثبوت اکٹھے کرنے آئی ہے، اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کا اس کا کسی قسم کا کوئی پلان نہیں، اور کسی نہ کسی طرح سے مجرم ثابت کر کے اسے پولیس کے حوالے کرنے آئی ہے۔ دونوں چیزیں وہ لے چکا تھا، البتہ بیلٹ وہی بندھی رہنے دی تھی۔ اس کی قمیض کو دوبارہ اسے درست کیا اور دونوں چیزیں لاکر میں چھپا دی تھی۔ اس لاکر کی خبر تک رباب کو نہیں تھی، کیونکہ وہ الماری کا امر نہیں تھا، دیوار میں بنوایا گیا تھا، اور اس کے آگے شاذل اور عمیرہ کی شادی کی تصویر لگی ہوئی تھی جسے وہ چاہ کر بھی نہیں جان سکتی تھی۔ صبح جب رباب کی آنکھ کھلی تو سر بہت بھاری تھا۔ اٹھ کر بیٹھی تو بال کھلے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے اور بکھرے ہوئے بھی تھے۔ اس نے ایک ہاتھ اپنے سر پر رکھ پڑا اور پھر نظر برابر پر پڑی تو ایک دم اچنبھے میں آئی تھی، کیونکہ برابر میں شاذل بے خبر سے سو رہا تھا اور اس کا دل تو جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ بے حد پریشان ہوئی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیوں اس قدر میرے قریب آ کر لیٹا ہوا تھا؟ اپنے بکھرے بال دیکھ کر مزید گھبرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ بیڈ پر کھڑی ہوتی کہ شاذل کی آنکھ کھل چکی تھی۔ مسکرا کر کہنے لگا گڈ مارننگ، کیسی ہو تم؟ نیند پوری ہوئی تمہاری؟ کہنے لگی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا کیا کر رہا ہوں، سو رہا ہوں، نظر نہیں آ رہا؟ اور اب کیا سونے پر بھی اعتراض ہے تمہیں؟ اس نے کہا آپ یہاں نہیں سوتے۔ شاذل کہنے لگا کیوں نہیں سو سکتا؟ رباب کہنے لگی آپ نے اب یقیناً دودھ میں کچھ ملایا تھا، ورنہ میری نیند اتنی پکی کبھی نہیں تھی کہ میں بے خبر سوتی رہی۔ کہنے لگا ہاں مجبوری تھی، ملانا پڑا۔ تمہارا جو بال ہے نا، مجھے پاگل کر دیتے ہیں۔ بس یہ چاہ رہا تھا کہ تمہارے بال
ان بالوں سے کھلوں، اب اتنا حق تم مجھے ہے۔ یہ سن کر رباب کا چہرہ غصے سے تمتمایا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ شاید بھول گئے ہیں کہ آپ کی ایک اس قسم کی حرکات کا آپ کو کیا جواب ملا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہوئی اور سائڈ ٹیبل کے اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے دراز کھول کے دیکھنے لگی، لیکن اس بار اسے وہاں کچھ نظر نہیں آیا، کیونکہ شاذل کینچی اور اس قسم کی ہر چیز غائب کر چکا تھا جس سے وہ خود کو نقصان پہنچاتی۔ وہ کینچی ہی ڈھونڈ رہی تھی تاکہ وہ اپنے لمبے بالوں کو کاٹ دیتی۔ شاذل اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور اس کے پاس آ گیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے جانب کھینچا تھا۔ وہ کہنے لگی، چھوڑو مجھے ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ کہنے لگی، مجھے عشق ہے تمہارے بالوں سے۔ اگر تم نے بال کاٹنے کی غلطی بھی کی تو یاد رکھنا رات بھر میری شدت برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ میں ذرا بھی رحم نہیں کروں گا تم پر، پھر سوچ لینا تم پر۔ یہ کہتے ہوئے اس کا بازو چھوڑ چکا تھا، اپنے کپڑے الماری سے نکال کر واش روم چلا گیا تھا، اور وہ تیار ہو کر جب باہر آیا تو چپ چاپ بیٹھی واش روم ناشتہ کر رہی تھی۔ ناشتہ شاذل نے بھی خاموشی سے کیا تھا، پھر آفس چلا گیا، لیکن اپنی والدہ کے پاس کہہ رہا تھا کہ یہ نہ تو رباب کو گھر سے باہر جانے دیں اور نہ ہی اسے کینچی اور چھری دینے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ تھوڑی سی مینٹل ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، بس ایسی چیزیں دیکھ کر تو اپنے آپ کو نقصان پہنچ جاتی ہے۔ یہ سن کر اس کی والدہ کچھ گھبرا گئی تھی، اور اسی وجہ سے رباب کے زخمی ہونٹ بھی یاد آئے تھے، اور پھر اس نے بہت احتیاط کیا تھا۔ بہرحال رباب ابھی تک اس بات سے انجان تھی کہ اس کی بیلٹ میں نہ تو چاقو موجود ہے اور نہ ہی ریکارڈر۔ اس نے زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارا تھا۔ رات کو جب شاذل گھر واپس آیا تو اسے اپنے کمرے میں موجود پایا تھا۔ تب بھی وہ کمرے میں موجود ہی تھی، کیونکہ کھانا تو اس کی ساس نے کچن میں خود کھڑے ہو کر باورچن سے بنوایا تھا، اسے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا۔ جیسے ہی شاذل کمرے میں آیا تو رباب اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ کیا کیا تھا تم نے میری بہن کے ساتھ؟ وہ کہنے لگا، اجازت دے دو، مجھے بتا دوں گا تمہیں کیا کیا تھا تمہاری بہن کے ساتھ۔ میں تو خود بے حد بے چین تھا وہ سب کچھ کرنے کے لیے جو کبھی عمیرہ کے ساتھ کیا تھا، لیکن وہ سہ نہیں پائی تھی۔ جان بوجھ کر وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا بٹوا، گاڑی کی چابی، سب کچھ سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھا اور اپنی آستین کے بٹن کھولنے لگا اور کہنے لگا، میرا آرام دہ ٹراؤزر اور شرٹ نکال دو، میں شاور لے کر آ رہا ہوں۔ رباب کہنے لگی کہ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، اپنے کام خود کرو تو بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ چکا تھا۔ کام تو تمہیں کرنے پڑیں گے، ابھی تک اسے یہ شادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ابھی تک وہ اس بات سے انجان تھی کہ عمیرہ کے ساتھ اس شخص نے کیا کیا تھا، اور وہ اس بات تک پہنچ ہی نہیں پائی تھی۔ شاذل کہنے لگا کہ بہت ہوگی تمہاری ضد، میری بیوی ہونے کے ناطے میرے سارے کام کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ بہت پیار سے سمجھا رہا ہوں تمہیں، سمجھ جاؤ تو اچھی بات ہے، میرے پیار کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ تو بہتر ہوگا۔ میں شاور لے کر آ رہا ہوں، میرے کپڑے نکال کر رکھ دو، ورنہ ایسے ہی باہر آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر واش روم میں چلا گیا، لیکن بجائے کہ وہ اس کے کپڑے نکال کے اسے دیتی، وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اگر میں اس کی نوکر نہیں ہوں، مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ میری بہن کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا اور اس نے کیا کیا۔ مجھے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی۔ وہ بے بس کی آخری حد پر تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ابھی تو کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا جس سے وہ اسے مجرم ثابت کرتی۔ کافی دیر تو وہ شاذل دروازے پر دستک دیتا رہا کہ رباب اس کو کپڑے پکڑائے گی، لیکن کمرے میں کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ کمرے میں موجود ہوتی تو وہ اس کو کپڑے پکڑاتی، نہ وہ تو کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ اسی لیے جب وہ کمرے میں آیا تو کمرہ خالی تھا۔ بڑے غصے سے اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور باہر آیا۔ بڑی خاموشی سے کھانا کھانے کے بعد کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگا۔ جب تک وہ بیڈ پر کام کرے گا تب تک رباب سو نہیں سکتی تھی۔ رباب جب کمرے میں آئی تو شاذل کو بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھے دیکھ کر کہنے لگی کہ ایسا کریں، آپ صوفے پر جا کر سو جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ شاذل نے ماتھے پر بل پڑے تھے، اور تمہارا نوکر نہیں ہوں میں، نہ ہی ملازم ہوں جو تمہارا حکم مانوں گا، جس پر تم حکم چلاؤ گی۔ کمرہ میرا ہے اور بیڈ بھی میرا ہے، گھر بھی میرا ہے، جہاں میرا دل چاہے گا میں بیٹھوں گا۔ وہ گہری سانس لے کر اس کو دو بدو جواب دے چکا تھا اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ صوفے کی پچھلی جانب کھڑی تھی۔ تیز طوفانی بارش ایک دم ہی شروع ہوئی تھی اور بادلوں کی گرج چمک اور تیز طوفان بارش سے رباب کو شروع سے ہی ڈر لگتا تھا اور بار بار
कभी खिड़की से पर्दा ठीक कर देती तो कभी डर के मारे आंखें बंद करती थी। चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी और उसके चेहरे के बदलते रंग देखकर तो तासुरात देखकर तो शाहज़ाद समझ चुका था कि वो बारिश से डर रही है। वैसे भी रात के 1 बज चुका था और शाहज़ाद ने अपना लैपटॉप बंद किया और सोफे के पास जाकर पर्दे हटा दिए। बाहर से बादलों की गरज चमकती हुई बिजली की रोशनी सीधी रुबाब के चेहरे पर पड़ी थी। वो घबरा कर उठ बैठी थी और कहने लगी, ये पर्दे क्यों हटाए आपने? कहने लगा, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? ड्रामाई अंदाज से वो उसकी जानिब देख कर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, जैसे कि उसकी किसी कमज़ोरी को जानकर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। उसने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, मुझे डर नहीं लग रहा। कहने लगा, तो फिर इतना हंसी नज़ारा है, खिड़की पर पर्दे क्यों डाल रखे हैं? ऐसे नज़ारे को तो एंजॉय करना चाहिए, देखना चाहिए। इससे पहले कि उठकर वो बेड पर जाती उसकी कलाई पकड़ चुका था और कहने लगा, कभी कभी बारिश में नहाई हो तुम? वो कहने लगी, नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं। कहने लगा, मुझे भी तो कोई शौक़ नहीं। शौक़ है, जानना चाहती हो इस रात क्या हुआ था मेरे और उमैरा के बीच? ये सुनकर रुबाब ने उसकी आंखों में देखा था और कहने लगी, हाँ बताएं, क्या हुआ था? वो उसकी कलाई पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जा चुका था और फिर लाउंज में लाकर लाउंज का दरवाज़ा ओपन करके ये बैरूनी दरवाज़ा खोला और उसे बाहर लॉन में ले आया था, जहाँ तेज़ बारिश बरस रही थी और बाप बुरी तरह से घबराई थी। चौकीदार तक अपने क्वार्टर में जा चुका था। लॉन में कोई भी नहीं था सिवाय उन दोनों के। तेज़ बारिश में वो बुरी तरह से भीग चुकी थी, लेकिन शाहज़ाद उसके बालों की चुटियाँ खोले उसके बालों से खेलना चुका था। वो कहने लगी, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़े मुझे। कहने लगा, सच जानना है ना तुम्हें? ये कहकर वो उसे अपने हिसार में ले चुका था। ऐन उसी वक्त बादल बहुत ज़ोर से गरजा था और वो उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर उसके शर्ट को दोनों हाथों में से दबो चुकी थी। पहली बार उसने खुद शाहज़ाद को पुकारा था, शाहज़ाद मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे अंदर जाना है, मुझे बारिश से डर लगता है। उसके कानों के करीब होकर कहने लगा, जब मैंने तुमसे पूछा था तो क्यों डर लग रहा है, तो तुम्हारा महरम हूँ मैं और मेरे होने से तुम्हें खौफ नहीं आना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो मेरे साथ बेखौफ हो जाना चाहिए था। ये कहकर वो उसे अपने बिल्कुल करीब कर चुका था, उसके अंदर समेट चुका था। लेकिन इसी लम्हे जैसे ही रुबाब ने अपने पेट की बेल्ट के अंदर चाकू निकालने की कोशिश की तो वहाँ कुछ नहीं था, यहाँ तक कि वो रिकॉर्डर भी नहीं था। उसने बर्जस्ता शाहज़ाद की जानिब देखा, कहने लगा कि आज हमारे बीच कोई नहीं है, तुम्हारा वो चाकू भी नहीं है जो अब तक मेरा रकीब बना हुआ था। और वो कहने लगी, आपने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया, मुझे नशे का दूध पिलाया और ताकि मेरे साथ ये सब कुछ करके मेरा फ़ायदा उठा सके। वो कहने लगा, कौन सा गलत फ़ायदा उठाया है मैंने तुमसे? मेरा तुम्हारे साथ निकाह हुआ है, निकाह का मतलब तुम जानती हो? निकाह का मतलब तुम मेरे साथ मेरे लिए मुकम्मल तौर पर हिलाल हो, जब चाहे जहाँ चाहे तुमसे फ़ायदा उठा सकता हूँ। तुम्हारा निकाह मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं किया गया, बल्कि तुमने खुद चाहा था कि मैं तुम्हारे निकाह में आ जाऊँ। और वो कहने लगी, आप मेरा मकसद जानते हैं है ना? आप मेरी बहन को जान से मारा है। और वो कहने लगा, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन सच तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम्हें मुकम्मल तौर पर अपना लूँगा। मुझे इस बारिश को एंजॉय करना है, तुम्हारी बकबक को नहीं सुननी, इसीलिए मेरे साथ बारिश में एंजॉय करो, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं सुनना। इसे अपने साथ लगाए वो उसके कान में सरगोशी करने लगा और अपनी बेताबियाँ बता रहा था। और बार बार अपना आप उसे छिड़वा रही थी, लेकिन उस वक़्त मुकम्मल तौर पर बेबस कर चुका था। उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे वह अपने आप को शाहज़ाद से दूर कर दी। अपनी शादी का फैसला उसे जज्बाती फैसला लगने लगा था। कहने लगी, सुबह ही अपने आप को जान से मार डालूंगी। वो कहने लगा, मार डाला? बिल्कुल अपनी बहन की तरह। मेरा क्या जाता है, मैं किसी को भी तीसरी लड़की से शादी कर लूँगा। ये सुनकर तो वो जिच हुई थी। कहने लगी, आप इंसान नहीं, आप जल्लाद हैं। वो कहने लगा, हाँ मैं जल्लाद हूँ और आज तुम्हें बताऊँगा कि वो मैं कितना बड़ा जल्लाद हूँ। इस तेज़ बरसती बारिश में उसे गोद में उठाकर पहले लाउंज में लेकर आया और फिर कमरे में लाकर उसे बेड पर गिराया था। फिर पलट कर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही उसके करीब आया वो बेड की दूसरी जानिब से खड़ी हो गई थी। शाहज़ाद कहने लगा, देखो मुझे तंग मत करो। वो कहने लगी, आप चीटर हैं, धोखेबाज हैं, मुझे नहीं रहना आपके साथ। शाहज़ाद को लगा कि शादी तुमने अपनी मर्ज़ी से की थी ना, तो अब रहना तो पड़ेगा। ये कहकर उसकी तरफ आ चुका था और फिर दीवार के साथ जा लगी थी। शाहज़ाद उसके बहुत करीब आकर खड़ा हो गया, दोनों हाथ उसके
راستے بند کر چکا تھا، لیکن وہ رونے لگی، کہنے لگی آپ قاتل ہیں میری بہن کے۔ شاذل کہنے لگا کچھ نہیں کیا میں نے تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بہن کسی اور سے محبت کرتی تھی، کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ ماں باپ کے کہنے پر اس نے مجھ سے رشتہ جوڑ لیا تھا۔ جب پہلی بار اس نے اسے ریسٹورنٹ میں بلایا تھا تب تک ہماری شادی کا کارڈ بٹ چکے تھے، شادی طے ہو چکی تھی۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اسے اپنانے کے، کیونکہ میرے خاندان کی عزت کا سوال تھا۔ لیکن میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ہنی مون کی جگہ تمہاری بہن نے منتخب کی تھی، کیونکہ وہاں وہ رہتا تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ میں نے عمیرہ کو بہت سمجھایا کہ پہلے مجھے اس شخص سے ملنے دے۔ بہت سے لڑکے محبت کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ اگر واقعی وہ عمیرہ کے قابل ہوا تو میں خود اسے طلاق دے کر اس کی شادی اس شخص سے کرا دوں گا۔ لیکن تمہاری بہن بہت ضدی تھی، مجھے پتہ ہے۔ وہ رات اس شخص کے پاس چلی گئی جس نے اسے برباد کر کے رکھ دیا تھا، اور اس کی ایسی حالت کر دی تھی کہ جب وہ میرے پاس میرے کمرے تک پہنچی تو دروازے تک دستک دیتے ہی وہ ہوش کھو چکی تھی۔ میں اسے ہاسپٹل لے کے گیا، لیکن ڈاکٹر اس سے بالکل مایوس ہو چکے تھے، اور اس شخص نے اس کے ساتھ درندوں والا سلوک کیا تھا۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں۔ مرنے سے پہلے اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اس کی سچائی اس کے گھر والوں کو نہ بتاؤں، اسی لیے میں نے پوسٹ مارٹم کرنے سے منع کر دیا تاکہ مرنے کے بعد اس کے گھر والے اسے برا بھلا نہ سمجھے۔ میں اب تک وہ وعدہ نبھا رہا ہوں۔ سمجھی، پوسٹ مارٹم اس لیے نہیں کروانے دیا تھا کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا تم لوگ ذمہ دار مجھے ہی سمجھتے۔ اگر تمہیں یقین ہے تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہو، ویسے رہو جیسے ایک بیوی کو رہنے کا حق ہے، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بہن کا قاتل میں ہوں تو ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن رباب، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور میں تمہارے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے خود غرض ہو کر فیصلہ مت کرنا۔ رباب کو یاد آنے لگا آخری بار جب عمیرہ کو اس کی کال آئی تھی تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے تم سے کچھ چھپایا ہے، میں نے تمہیں کچھ بتانا ہے، اور یہ بات بار بار کہتی تھی، لیکن بات ادھوری سی تھی، بار بار اس کی آواز کٹ رہی تھی، شاید جہاں وہ تھی وہاں سروس نہیں آ رہی تھی۔ شادی سے پہلے کئی بار رباب نے نوٹ کیا تھا کہ وہ فون پر کسی سے بات کرتی ہے، لیکن جیسے ہی رباب کمرے میں آتی وہ فون بند کر دیتی تھی۔ اور شاذل کے رشتے پر تو وہ تجسس کا شکار ہو چکی تھی، اس رشتے پر وہ خوش بھی نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے دل کی بات بھی نہیں بتائی تھی۔ والدین کو پسند تھا اس لیے چپ ہو گئی تھی۔ شاذل چپ چاپ واش روم میں چلا گیا، شاور لے کر ہی باہر آیا تھا، آ کر خاموشی سے صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ پوری رات رباب عمیرہ کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ کبھی کبھی تو اسے شک ہوتا کہ عمیرہ کسی لڑکے سے بات کرتی ہے جو اس کے آنے پر خاموش فون بند کر دیتی تھی۔ کبھی یونیورسٹی جاتے ہوئے اسے بیگ میں گفٹ پیک لے کر جاتی، اور کبھی وہ رباب کے ساتھ گفٹ شاپ پر پرفیوم خریدتی تھی، تو کبھی جینٹس گھڑیاں۔ یہ سب سوچ کر تو اسے سب خیال یاد آ گیا تھا۔ جب وہ پوچھتی یہ چیزیں کس کے لیے خرید رہی ہو تو وہ کہتی میری دوست نے اپنے بوائے فرینڈ کو دینی ہے، منگیتر کے لیے منگوائی ہیں۔ سو بہانے تھے عمیرہ کے پاس، جیسے وہ عمیرہ کی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بہن زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور اس کی آواز سن کر شاذل کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھی منہ دونوں ہاتھ میں رکھے رو رہی تھی۔ شاذل اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا کیا ہوا تمہیں؟ کیا لگ رہا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ باخدا ایک لفظ سچ ہے۔ اس وقت بھی مجھ پر شک کر رہی ہو؟ جب تمہاری بہن کی میت میں لے کر آیا تھا تو تمہیں لگ رہا تھا کہ میں نے غلط کیا ہے، کیونکہ میں نے پوسٹ مارٹم کرنے نہیں دیا تھا، ورنہ میں تو خواہ میں ہی پھنس جاتا، کیونکہ اس نے وعدہ لیا تھا مجھ سے کہ میں سچ نہ بتاؤں۔ اگر سچ نہ بتاتا تو یقیناً تمہارے والدین یہی سمجھتے کہ میں نے قتل کیا ہے، اور اب تو انہیں صرف شک ہے۔ تمہیں سب کچھ اس لیے بتا دیا کیونکہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، ورنہ تم تو میرے آفس میں بھی آئی تھی مجھ سے، میں نے اس وقت بھی تمہیں ڈرایا تھا تاکہ تم واپس چلی جاؤ۔ اس وقت تم میرے لیے کوئی نہیں تھی، اہمیت بھی نہیں رکھتی تھی، لیکن آج سب کچھ بتا دیا کیونکہ میں میرے لیے بہت خاص ہوں۔ رباب بتاؤ نا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟
وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ رباب کو اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا اور سمجھ بھی آ گئی تھی قصور اس کی بہن کا تھا۔ شاذن نے اس کی عزت رکھ لی تھی۔ اگر وہ سب کچھ سچ بتا دیتا تو واقعی اسے کوئی بھی یاد نہ کرتا، سب اسے برا بھلا سمجھتے۔ اس کے مر جانے کے بعد رونے کے بجائے شکر کرتے کہ اچھا ہوا بدنامی کا داغ ساتھ لے کر مار گئی۔ روتے روتے اس نے شاذن کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو غلط سمجھا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ میرے گھر والوں نے کبھی مت کہیے گا کہ اپیا ایسی تھی، مجھے اسے منع کیا تھا، کیا ہوتا پہلے ہی کہہ دیتا اور پوسٹ مارٹم سے بھی، ورنہ روکتا اپنی ڈی این اے کا ٹیسٹ کروا کے رپورٹ سے ثابت بھی کروا سکتا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا اور مرنے والے کی رہائش کا احترام کیا تھا، اس لیے دونوں ہاتھ پکڑ کر وہ اپنے لبوں پر لگا چکا تھا۔ اب میرا امتحان کب تک لوگی یہ بھی بتا دو۔ بڑی آس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے اس کی طرف دیکھا اور اس نے شاذن کے دونوں ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے اپنے لبوں پر لگائے تھے۔ اب بہت اچھے ہیں شاذن، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اتنے اچھے انسان میری زندگی میں آئے گا، میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کر دی، یہ کہتے ہوئے اس کے قریب آ گئی تھی، اور یہ راز ہمیشہ دونوں کے دلوں میں دفن ہی رہا کہ امیرا کیسی تھی اور اس نے اپنے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔